یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ امام بخاری یا مسلم میں عیب نکالتا ہے فعلم بأنہ مبتدی، سمجھ لو کہ وہ بھی کوئی بدعتی ہے. مطلب ایک سے کسی روایت سے نقد و ابرام مراد نہیں، وہ تو سب نے کیا ہے. مطلق یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم حجت نہیں ہے، یہ بدعتیوں کی علامات، علمی مبتدی ہے. اللہ اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کس تقوی اور ورع سے یہ کتاب جمع کی ہے. کہتے ہیں جس زمانے میں امام بخاری یہ حدیثیں جمع کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے اور حفظ کر رہے تھے، اس دوران امام بخاری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی میں جانا پڑا. اس کشتی میں کوئی چور تھا، جیب کترا تھا. اور جب کشتی بان نے لوگوں سے کرایہ مانگا تو اس نے امام بخاری کا پرس بھی دیکھا اور اس کے اندر اشرفیاں بھی گن لی. اور کچھ دیر بعد شور مچایا کہ میرا اس رنگ کا پرس تھا اور اس میں اتنی اشرفیاں تھی، اگر کسی نے اٹھایا ہو تو دے دے مجھے. امام بخاری بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میرا پرس گھر سے لایا ہوں اور اشرفیہ بھی اتنی بتا رہا ہے جتنی اس میں ہے. اس کے بعد اس چور نے کشتیبان کی اجازت سے ٹٹولنا شروع کیا اور تلاشی لینی شروع کی. اور امام بخاری کے پاس جب آیا اور بڑی کوشش کی، کچھ نہیں ملا. امام بخاری نے کو اس چور نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ پرس آپ کا اپنا ہے اور اس میں اتنی اشرفی بھی آپ کی اپنی تھی، میں تو اسی طرح لوگوں کو لوٹتا ہوں. وہ پرس ہے کہاں؟ پورا جسم میں نے آپ کا ڈھونڈا. امام بخاری نے کہا وہ میں نے دریا میں پھینک دیا. تو کیوں؟ کہا غلط الزام میرے اوپر لگ رہا تھا، اور غلط الزام بھی محدث کے لیے عیب ہے. وہ رشتہ راضی دروغ بکلی روان کڑی. میں غلط الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دوں گا. میں حدیثوں کا حفظ کرتا ہوں، اشرفیاں اور پرس جائے باڑ میں. تو کہتے ہیں اس چور نے عمر بھر کے لیے توبہ کی اور حیران رہ گیا. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس قدر تقوی اور ورع ان کو عطا فرمایا تھا. کہتے اسی زمانے میں ان کو پتہ چلا تھا کہ کسی محدث کے پاس کوئی کتاب ہے اور اس میں کچھ مجموعہ احادیث ہے جن میں کچھ حدیثیں ایسی ہے جو امام بخاری کو چاہیے. دور دراز کا سفر کر کے 1 مہینے کی مسافت طے کر کے اس محدث کے ہاں پہنچ گیا. پتہ چلا کہ ان کا گھوڑا بتکا ہے اور باہر دوڑا ہے. تو اس کو پکڑنے کے لیے گئے تو امام بخاری بھی باہر نکلے تو وہ اپنے گھوڑے کو اس طریقے سے دامن بچھا کے اور اس کو اس طرح قریب لا رہا تھا. گھوڑے نے سمجھا کہ اندر اناج ہے، وہ رک گیا. جب قریب آیا تو پکڑ لیا، کچھ بھی نہیں تھا. امام بخاری سے ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوئی. فرمایا کہ میرے پاس وہ حدیثیں ہیں اور یہ وہ. امام بخاری نے کہا نہیں، میں اس طرح حدیثیں نہیں لکھتا. میں نے عہد کیا ہے کہ میں معیوب شخص سے حدیث نہیں روایت کروں گا. میرے سامنے آپ نے ایک حیوان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دھوکہ باز سے میں نہیں پڑھتا. اور امام بخاری وہیں سے سلام کر کے واپس ہو گئے. اس قدر احتیاط فرمائی. حالانکہ فقہی طور پر یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں. حیوانات کو پکڑنے کے ہیلے حوالے شکاری کرتے. امام بخاری نے کہا میں نہیں لوں گا یہ روایت، میری کتاب صاف ستھری ہونا چاہیے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ فرماتے ہیں اراد البخاری ان یصنف کتابا فی الدین
قبل ان یصنف کتابا فی الحدیث کہ یہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی و ایامی، یہ امام بخاری نے پورے دین کی کتاب لکھی ہے، اور اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حدیث کی کتاب لکھے۔ امام بخاری کی 77 کتابیں اس کے علاوہ ہے، التاریخ الصغیر ہے، التاریخ الکبیر ہے، اور الادب المفرد ہے، علل ہے، واہیات ہے، ضعاف ہے، متروکین ہے، اور رجال شام ہے، رجال عراق ہے۔ امام بخاری بحر ذخار، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَتَمَثَّلَ بِهَذَا الْجَامِعِ۔ بعض کتابیں لوگوں کے قلم سے نکلی ہے، جیسے گلستان شیخ سعدی کے قلم سے نکلی، پوری دنیا اس جیسی کتاب نہیں لا سکی۔ ہدایہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کسی مذہب میں بھی اتنی جامع کتاب فقہ کی نہیں ہے۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے تو مغلقات اور معطلات پیدا ہو رہا ہے۔ یہ صاحب کتاب کی دقت نظر اور تباہ اور فقہ ہے۔ اس طرح امام بخاری کی الجامع الصحیح پورے عالم کے اندر لا نظیر کتاب ہے۔ وعد من معجزاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بڑے معجزات میں سے ایک الجامع الصحیح ہے، جو امام بخاری جیسے فاضل زمانہ، حافظ وقت، متقی اور پارسا کے قلم فاضلانہ سے صادر ہوئی ہے۔